حکومت کی شرارتیں۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ایک مرتبہ پھر موضوع بحث بنے ہیں۔ ایک نئی تاریخ آئی ہے، سیاسی لاشپ جن کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ دو نمبریاں ہوتی ہیں۔ کمال کر دیا عمران خان نے، سرپرائز دے دیا، ترپ کا پتہ کھیل دیا۔ خاور مانیکا صاحب جج صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ احسن اقبال صاحب کے ساتھ جناب ایک حادثہ ہو گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کوچ محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بہت دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ایک مرتبہ پھر موضوع بحث بنے ہیں، اور یہ معاملہ کیا ہے تھوڑی دیر میں اسی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک نئی تاریخ آئی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے جناب حکومت کی شرارتیں، اور قومی اسمبلی کے بعد ایوان بالا سینٹ میں بھی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری نے یہ بل سینٹ میں پیش کیا۔ اس موقع پہ اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور بل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 میں دو ترامیم جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہیں۔ بیسکلی پہلی ترمیم کے مطابق کسی سیاسی جماعت کی جانب سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جی میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں، اس کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اور دوسری میں کہا گیا ہے کہ جی جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بیسکلی یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا رستہ روکنا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چند ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے جو فارمز تھے وہ کسی اور نام سے بھرے تھے، لیکن بعد میں اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا۔ اب یہاں پہ گو کی صورتحال جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے آلریڈی ایک ڈیسیجن دے چکی ہے، تو کیا یہ جو کچھ بھی یہ قانون سازی ہو رہی ہے اس کا ماضی کے اوپر اطلاق ہوگا یا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ قانون تو یہ بنا رہے ہیں کہ جی اطلاق اس کا 2017 سے ہوگا، لیکن کیا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ معاملہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج ضرور کیا جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جناب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے پر جو ہے وہ غور شروع کر دیا ہے، اور بیرسٹر دانیال چودھری جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 23 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آئندہ ہفتے ایوان میں پیش ہوگا، اور 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے بڑھائی جائے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر چہمگوئیاں کر رہی ہے۔ میں شعیب شاہین صاحب کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان سے اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بیسکلی حکومت کی چال ہے، اور یہ کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے من پسند ججز کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں، ان کی تعداد بڑھا کے، اور اس کے بعد یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے من پسند ججز کے جو ہے یہ بینچز بنانا چاہتے ہیں۔ اوبیسلی یہ ان کی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہو، لیکن یہ ان کی رائے ہے کہ وہ حکومت کے اوپر جو ہے اس شک کا اظہار کریں کہ تعداد جو ہے اس لیے بڑھائی جا رہی ہے۔ حکومتی سائٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ 23 جو ججز کی تعداد ہے وہ ہم لوگ اس لیے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اوپر اسی بات کا پریشر آتا ہے کہ جناب کئی سالوں سے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایون وکلا کمیونٹی بھی جو ہے بار بار اس کا مطالبہ کرتی رہی ہے کہ ایک یہ کام ہونا چاہیے کہ ججز کی تعداد جو ہے بڑھنی چاہیے، اور دوسرا مطالبہ وہ یہ جو کیا جاتا رہا ہے کہ جناب ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی بھی روٹیشن ہونی چاہیے، وہ ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں بھی جا سکیں۔ خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کئی سال جو ہیں وہ ججز یہیں پہ کام کرتے رہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ٹرانسفر وغیرہ کہیں پہ ہوتی نہیں ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ فریش فیسز جو ہیں وہ آتے رہیں، روٹیشن جو ہے وہ ہوتی رہے، تو یہ بھی مطالبہ جو ہے وکلا کمیونٹی کی جانب سے بار بار آتے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بیسکلی یہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کل اے آر وائی کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں اظہر فاروق، انہوں نے بیسکلی یہ خبر دی کہ جے یو ایف اے کے جو رہنما ہیں نور عالم خان وہ ایک بل لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے حقیقت یہ سامنے یہ آئی کہ وہ بیسکلی ایک نہیں 3 بل لے کر آئے ہیں، اور یہ عدلیہ سے متعلق جو ہے وہ آئینی ترمیمی بل ہیں، اور جسے حکومت بھی سپورٹ کرے گی۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ نور عالم خان جو ہیں ان کا تعلق جے یو ایف اے سے ہے، تو حکومت جو ہے وہ ان کے بلوں کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے۔ میڈیا کے اوپر یہ خبریں بھی آئی تھی کہ جی نور عالم خان کو شاید جے یو ایف اے نے کہہ دیا کہ آپ یہ بلز جو ہیں واپس لے لیں، انہوں نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا کہ جی ایسا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے بلکہ رات کو وسیم مدامی کے شو کے اندر یہ بات بھی کہی کہ جی یہ بھی غلط ہے کہ میں جو ہے وہ
کوئی ججز کی ایج آف ریٹائرمنٹ سے متعلق جو ہے ان بلز کا تعلق ہے. انہوں نے کہا اس کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں مولانا کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. میرے بلز میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بھی کچھ نہیں ہے. میرے بلز میں ججز کی عمر یا ریٹائرمنٹ سے متعلق بھی کچھ نہیں ہے. یہ خبریں غلط ہیں کہ میری پارٹی نے مجھے بل واپس لینے کا کہا ہے. تو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز چیف جسٹس کی تعیناتی از خود نوٹس اختیار کے آرٹیکلز میں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پیش کریں گے. توہین عدالت کا اختیار واپس لینے کا بل بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پیش کیا جائے گا. تو ابھی کنفرم نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں زرداری صاحب جو ہیں مولانا صاحب سے محسن نقوی کے ہمراہ جو ہے وہ مل کے ہٹے ہیں. تو اس کے بعد کل مولانا صاحب خود جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب سے ملنے کے لیے بھی تشریف لائے تھے. تو تحریک انصاف والے بھی مولانا صاحب سے مل رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ترک کا پتہ جو ہے وہ آ رہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں ایون دو یہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی, لیکن مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو ہے کورٹ کے اندر جا کے انہوں نے حکومتی سائڈ کی پوزیشن لی تھی. اور حکومتی سائڈ کی جانب سے جو آرگومنٹ دیے جا رہے تھے, مولانا صاحب کے جو وکیل ہیں یعنی کہ JUFA کے جو وکیل وہاں پہ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں اٹارنی جنرل جو پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں میں انہی کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہوں. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس یہ جناب ایک دفعہ پھر کل رات کو جو ہے وہ موضوع بحث بنے, اور ہوا یہ کہ حنیف عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راولپنڈی سے وہ تشریف لائے ہوئے تھے کاشف عباسی صاحب کے شو میں. تو اس دوران جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب نے حنیف عباسی صاحب سے سوال کیا کہ کس نے کہا تھا میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے, لیکن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہے وہ نکل آئے تھے, وہ ایک ریفرنس کے طور پہ انہوں نے بات کی. تو حنیف عباسی صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایون فیلڈ جو ہے وہ کب بنے تھے؟ 1990 میں بنے تھے انہوں نے کہا. تو کاشف عباسی نے کہا کہ یہ بھی میں لکھ لیتا ہوں, یہ ایک نئی تاریخ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا چودھری نثار کہتے ہیں 1993 میں کہتے ہیں, خواجہ صاحب جو ہیں وہ 1994 کہتے ہیں, حسین نواز کہتے ہیں 2006 میں ہم نے خریدے تھے. تو اب حسین نواز ٹھیک کہہ رہے ہیں یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں 1990 میں بنے تھے. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ آپ کو خاندان سے زیادہ پتہ ہے, آپ تو 1990 میں پارٹی میں بھی نہیں تھے. تو حنیف عباسی صاحب نے کہا ہاں میں نہیں تھا پارٹی میں, لیکن مجھے پتہ ہے میں پولیٹیکل ورکر ہوں. تو حنیف عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے حسین نواز سے بھی زیادہ پتہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ کب لیے گئے تھے. انہوں نے کہا 1990 میں لیے گئے تھے. اچھا اب اسی میں ایک اور ریفرنس بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے الیکشن سے 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اور اس انٹرویو میں میں نے شہباز شریف صاحب سے بینگ مطلب ہی از دا پرائم منسٹر رائٹ ناؤ, اور آپ جانتے ہیں نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کس کے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ وہاں پہ جاتے ہیں, جا کے اپنے بھائی سے بھی ملتے رہے ہیں, باقی فیملی سے بھی ملتے رہے ہیں, آپ نے کبھی نہیں پوچھا یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی. تو میں نے تو پوچھا ہی نہیں کبھی کہ یہ کس کے ہیں. تو حنیف عباسی صاحب کو جو ہے وہ حسین نواز سے اور شہباز شریف سے بھی زیادہ پتہ ہے, یہ ماننا پڑے گا. میں یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم کہ ان کو ان سے زیادہ پتہ ہے. ایک تو انہوں نے کہا 1990 میں لیے تھے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب کو اس بات کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جلسہ ملتوی کرانے کے لیے تحریک انصاف سے ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خود والنٹریلی انہوں نے جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیا ہے, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارا گنڈا پور سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, لیکن سرکاری رابطہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے, سرکاری پوائنٹ آف ویو یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے. انہوں نے ڈان نیوز کے پروگرام میں آئے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے وہ پہ آواز نہیں اٹھائی جتنی PTI نے اب اٹھائی ہے. بائی دا وے یہ سوال میں نے بھی اپنے پروگرام میں جو ہے وہ پرسوں سے کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان تسلی رکھیں, پاکستان میں سب سے محفوظ جگہ جو ہے وہ جیل ہے, انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. عمران خان کے حق میں 137 آرٹیکل لکھوائے گئے ہیں, اور یہ پیڈ آرٹیکلز ہوتے ہیں, لیکن کیا کبھی انہیں غزہ سے متعلق جو ہے انہوں نے بات چیت کی ہے؟ اچھا, خواجہ صاحب جو ہیں وہ کل رات کو شاہ زیب خان زادہ کے شو میں بھی تشریف لائے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں. ویسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہیں, آرمی چیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں, DG ISI کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, لیکن پیچھے جو ہے وہ انہی سے رابطے بھی رکھتے ہیں. اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں بھی آپ جانتے ہیں کہ PTI یہ کر چکی ہے, خان صاحب یہ کر چکے ہیں, جلسے کر رہے تھے میر جعفر میر صادق کے, اور ادھر ہی جنرل باجوہ سے جا کے عارف الوی صاحب کے یہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقاتیں بھی کر رہے تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ فوج اگر آج نیوٹرل ہو جائے تو کل انتخابات ہو جائیں گے. عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سمیت ملک کی 2 بڑی جماعتوں کو راستہ دینا ہوگا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر عمران خان الیکشن میں جیت گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا.
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان نے اسلام آباد جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست قبول کر کے سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی جانب قدم بڑھایا ہے. اگر بشرا بی بی کی ضمانت ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججوں کے علاوہ تمام ججز منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں. مستقبل کے چیف جسٹس ٹھنڈے مزاج کے اور متوازن آدمی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ حکومت ہی گرا دیں گے. حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی لاشیں بن چکی ہیں جن کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اس وقت طاقت کے مراکز آرمی چیف عمران خان اور ججز ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے. تو بائی دا وے فواد چوہدری صاحب کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری، اب انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ سنبھالنا شروع کر دی ہیں. ویسے ہی میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں. تو آہستہ آہستہ قربتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا پور نے آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے طلبی کے نوٹس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو راجہ ذوالقرنین ایڈوکیٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست کی سماعت کے لیے 28 اگست کو یعنی کہ آج طلب کر رکھا تھا، لیکن ایک روز قبل جو ہے وہ انہوں نے عدالت سے جو ہے وہ حکم امتناعی یعنی کہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے. 2021 میں جو ہے وہ وکیل راجہ ذوالقرنین نے الیکشن کمیشن میں جو ہے درخواست دائر کی تھی. ان پہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا تھا. یہ وہ بیسکلی کیس چل رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی الحمدللہ نواز شریف کی خواہش اور ہدایت کے مطابق پنجاب کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا شروع، اور مختلف بجلی کے بلوں کی تصویریں جو ہیں وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بل کا حساب لکھا ہوا ہے کہ آپ کا موجودہ بل 19,355 روپے ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 4,564 روپے ادا کر دیے ہیں. اب آپ کے ذمہ بقایا 14,791 روپے واجب الادا ہیں. تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بجلی کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے اندر یہ ریلیف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ جی یہ آپ کا پیسہ ہے یا آپ کے باپ کا پیسہ ہے، یہ آپ نے کیوں جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کیا. مطلب اس طرح کی باتیں بھی جو نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. بے شک آپ 100 دفعہ تنقید کریں، لیکن پھر آپ نے اس وقت بھی تنقید کی ہوتی جب عمران خان صاحب نے یہ بجلی کے ریٹ کم کیے تھے، جب ان کی حکومت جانے والی تھی. اور حکومت کے جانے سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جو ہے وہ بجلی کے اور پٹرول کے ریٹ کم کر دیے تھے، نوئنگ کہ وہ غلط کر رہے ہیں، نوئنگ کہ وہ نہیں کر سکتے تھے. IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا لیکن آپ نے وہ بھی کر دیا تھا. میں نے بھی یہاں پہ جب ان لوگوں نے 45 ارب روپے کی یہ سبسڈی کا اعلان کیا تھا تو میں نے بھی اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس کٹی کے اندر، آپ کے خزانے کے اندر اتنا مارجن بھی ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے، پولیٹیکل گینز کی خاطر جو ہے وہ آپ کی جج تو ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی. ظاہری بات ہے لوگوں کا ایک غصہ بہت ہے کہ بجلی کے بل بہت بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ایک مومنٹری ریلیف 2 مہینے کا مل تو جائے گا، لیکن کیا آپ کے پاس کشن ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں. تو یہ اعتراض تو ٹھیک ہے ہاں، لیکن اس کے اوپر وہ اعتراض کریں جنہوں نے اس وقت عمران خان نے جب ریٹ کم کیے تھے تو تب بھی آپ نے اعتراض کیا ہو. تب تک تو آپ اس وقت ان لوگوں نے گن گائے تھے کہ جی کمال کر دیا عمران خان نے، سرپرائز دے دیا، ترپ کا پتہ کھیل دیا، اور ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور عمران خان نے وہ ریلیف دے دیا، نوئنگ کہ اس وقت وہ بھی غلط تھا. تو اگر تو آپ نے اس وقت برائی کی تھی تو پھر آپ آج بھی کریں، ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت نہیں کی تھی پھر آج کس منہ سے کر رہے ہیں، سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ 2 نمبریاں ہوتی ہیں، میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی تحریک انصاف کے ساتھ 12 سال تک ہماری مخالفت رہی ہے، ان سے بات چیت چل رہی ہے. دنوں کے اندر اتنی جلدی معاملات جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتے. چودھری شجاعت سے بیسکلی لاہور میں انہوں نے ملاقات کی تھی، بعد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا آصف زرداری میرے گھر تشریف لائے تھے، ہم نے بھائیوں کی طرح ان سے ملاقات کی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے ریاستی اداروں نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت 5 سال پورے کرے گی یا نہیں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نجومی تو نہیں ہوں. اس کے علاوہ جناب PTI اور JUFA کی کمیٹیوں کے درمیان جو ہے وہ آج ہونے والے اجلاس میں پارلیمنٹ کے فورم پر ایشو ٹو ایشو کل ہوا تھا بیسکلی اجلاس، ایشو ٹو ایشو مل کر چلنے پر جو ہے اتفاق کیا گیا ہے. JUI اور PTI کی کمیٹیوں کے درمیان اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں جماعتیں عوام کے مسائل اور قانون سازی سے متعلق مل کر چلیں گی. اجلاس میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، سابق اسپیکر اسد کیسر، شبلی فراز اور JUI کی جانب سے عبدالغفور حیدری اور کامران مرتضیٰ جو ہے وہ شریک ہوئے. خاور مانیکا صاحب بڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ خبروں میں آئے ہیں. بیسکلی کل جو ہے عدالت میں ان کے اوپر جو کرپشن کا کیس ہے اس سے اینٹی کرپشن عدالت میں اس سلسلے میں وہ وہاں پہ پیش ہوئے. وہاں پہ جج صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. اس موقع پہ انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ کیس کی تمام کارروائی مکمل کر کے آپ آج ہی فیصلہ ہمیں دے دیں. تو اسپیشل جج اینٹی کرپشن آصف بشیر صاحب جو ہیں وہ اس رویے پہ انہوں نے بڑا برہمی کا اظہار کیا
اس دوران جو ہے وہ آصف بشیر جو جج صاحب ہیں اور خاور مانیکا کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. خاور مانیکا کروڑوں روپے کے کرپشن کیس میں اینٹی کرپشن عدالت میں پیش ہوئے تھے. دوسری جانب خاور مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا کی عدم حاضری پر عدالت نے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور 10 ستمبر کو انہیں پیش کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ایم اے نے امتیاز چودھری کے خلاف ترقیاتی اسکیموں کے ٹھیکے لے کر دینے کے مقدمے میں عدالت نے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی. درخواست ضمانت کی سماعت اے ٹی سی گوجرانوالہ میں ہوئی. اینٹی کرپشن عدالت میں چھٹیوں کے باعث سماعت اے ٹی سی میں ہوئی. خصوصی عدالت کے جج محمد نعیم سلیم نے امتیاز چودھری کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض. جے یو ایف اے نے جناب 28 اگست کو یعنی کہ آج تاجروں کی ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. آج تاجر جو ہے وہ ہڑتال کر رہے ہیں اور مہنگائی اور ناجائز ٹیکسز کے حوالے سے جو ہے وہ ہڑتال کی جا رہی ہے اور آئی ایم ایف کے حکم پر بنے بجٹ نے عوام کے منہ سے نوالا چھین لیا، یہ ان کا کہنا ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی نے بھی جو ہے تاجر برادری کی اس ہڑتال میں ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال لگانے کا جو معاملہ ہے وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا. تحریک انصاف کے رکن رائے حسن نواز کھرل نے کہا کہ موجودہ حکومت نوجوانوں سے ڈرتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے فائر وال لگائی ہوئی ہے. اگلے 5 سے 6 روز میں انٹرنیٹ کی سست روی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بتایا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ وزیر آئی ٹی اس حوالے سے تفصیلی جواب دیں گے مگر ان کی والدہ بیمار ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے انہیں لاہور واپس جانا پڑا ہے. احسن اقبال صاحب کے ساتھ جناب ایک حادثہ ہو گیا. ایک جنازے میں انہوں نے شرکت کی تو وہاں پہ موبائل فون ان کی جیب سے جو ہے وہ نکال لیے گئے. بیسکلی رانا افضال حسین صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے. کرکٹ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کوچ محمد حفیظ نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے ایکس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ میں لکھا کہ مرتے دم تک سرجری جاری ہے. وہ بیسکلی بنگلہ دیش نے جو پاکستان کو ہرایا ہے تو اس کے بعد جو کرٹیسزم ہو رہا ہے تو اس میں محمد حفیظ صاحب نے بھی جو ہے اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ جناب بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی کہ آئی سی سی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں اور جے شاہ منگل کو بلا مقابلہ آئی سی سی کے چیئرمین منتخب ہوئے اور وہ آئی سی سی کے کم عمر ترین چیئرمین ہیں. 35 سال ان کی عمر ہے. 2019 سے وہ بی سی سی آئی کے آنرری سیکرٹری ہیں اور 2021 سے ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین کے طور پہ وہ خدمات سر انجام. بہت زیادہ ان کو کرکٹ پسند ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کا سیاسی بیسکلی بیک گراؤنڈ ہے. بی جے پی کی فیملی بی جے پی سے ان کی فیملی کا جو ہے وہ تعلق ہے اور اسی بلبوتے کے اوپر جو ہے ان کو ترقی پہ ترقی. ان کا بڑا مذاق بھی ویسے اڑایا جاتا ہے. ان کے خاص طور پہ کانگریس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کا اچھا خاصا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو جو بھی یہ ترقیاں وغیرہ ملی ہوئی ہیں وہ اپنے والد صاحب کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.